السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رزق میں برکت اور اضافے کے چار اہم اعمال کون سے ہیں؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے چار اعمال جانیں گے جن پر عمل کر کے انسان اپنی رزق میں برکت حاصل کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ چینل AB یوٹیوب عبدالواحد کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے۔ میں اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے دعویٰ کرتا ہوں اگر یہ چار اعمال آپ کریں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ یہ اعمال چار کریں گے۔ آؤ چلتے ہیں اپنی مقصد کی طرف۔ پیارے بھائیو، نمبر 1 نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ میرے آقا مدینے والے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد پیارے بھائیو افضل نماز نماز تہجد ہے، اور رمضان المبارک کے بعد پیارے بھائیو افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، جیسے عاشوراء کا روزہ ہے۔ پیارے بھائیو سنیے گا ناظرین، تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، آنے والے وقت کو بالکل اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت یعنی کہ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہفتے میں چند دن صحیح تہجد کی نماز ضرور ادا کریں اور اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں۔ اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے جائز اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے نماز تہجد کے کرشمات دیکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی لاڈلی عبادت ہے، آپ جو بھی جائز دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیو سنیے گا، نمبر 2 کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا۔ پیارے بھائیو اس کے بہت زیادہ کرشمات ہیں۔ رزق کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ استغفار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھی برسائے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ لہذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ اپنا یعنی کہ ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ واتوب علیہ۔ پیارے بھائیو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ تمام استغفار بہترین ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ پیارے بھائیو اتنا بڑا انسان کبیرہ گناہ بھی کرے گا، یعنی کہ کبیرہ گناہ ہے کسی جہاد میں جانا اور پھر واپس آ جانا، یعنی کہ بھاگ کر آ جانا، فرمایا اس جیسا گناہ بھی اللہ اس استغفار سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سنیے گا نمبر 3 صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن پیارے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہیں۔ پیارے بھائیو سنیے گا نمبر 4 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر ایسا یعنی کہ دلوں کو سکون عطا کرتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تسبیحات، درود شریف اور ذکر الہی کو کثرت کے ساتھ کرتے رہیے گا۔ فرمایا پیارے بھائیو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ اپنی زندگی کا معمول
معمول بنا لے۔ ناظرین یاد رکھیں، رزق صرف پیارے بھائیوں زیادہ مال کا نام نہیں، بلکہ برکت، سکون، صحت، اطمینان بھی رزق ہی کا حصہ ہیں۔ اگر ہم تہجد، استغفار، صدقہ قرات، ذکر الہی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل اے بی یوٹیوب عبد الواحد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔